بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی جو مجلس ہے اس میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نوکروں کو، ملازمین کو دو کام ایک ساتھ نہیں بتانے چاہیے۔ فرمایا کہ میں پہلے ایک بتاتا ہوں، جب اس سے فارغ ہو جائے پھر دوسرا بتاتا ہوں، تاکہ ایک دم بوجھ نہ پڑے، بار نہ پڑے، اور یاد رکھنے کی بھی زحمت نہ ہو۔ یاد رکھنے کی زحمت کو خود برداشت کرتا ہوں، ان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی کام الجھن کا ہوتا ہے تو اس میں بھی خود بھی شریک ہو جاتا ہوں، تاکہ انہیں کچھ سہولت ہو جائے۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں اور ہمارے لیے ان باتوں میں نصیحت بھی ہے۔ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ملازمین کے ساتھ ان کی رعایت رکھنا، ان کا خیال کرنا۔ ہمارے معاشرے میں تو ملازمین کو، کمزوروں کو اور غرباء کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارا ان کے ساتھ سلوک بڑا نامناسب ہوتا ہے، نہ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں، نہ ہی ان کے آرام کا خیال، نہ ہی ان کے کھانے کا خیال، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ، اپنی جان کا، اپنے آرام کا خیال کرتے ہیں، دوسروں کی بھی صحت کا، آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ ان کے ساتھ سختی نہ کرو تو یہ صحیح نہیں چلتے، یہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو تو یہ صحیح نہیں رہتے۔ تو اصلاح کا اور بھی طریقہ ہے، ان کو سمجھایا جائے، لیکن اتنا بوجھ ڈالنا کہ جس کی اس میں طاقت نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ والے ہیں، ان کی زندگی کا اصول دیکھیں کہ اس کا ملازمین کی رعایت رکھ رہے ہیں۔ ایک ساتھ ہم کسی ملازم کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک ساتھ 4، 6، 8 کام لے جاؤ، ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام ایک ہی چکر میں کر لے، لیکن حضرت کا معمول یہ تھا اپنے ملازم کے ساتھ کہ اس کو ایک وقت میں ایک کام بتاتے تھے، تاکہ اس پر 2 کاموں کا بوجھ ایک ساتھ نہ آئے۔ اس میں انسانیت ہے، انسانیت کی تعلیم ہے، انسانیت کی ہمدردی ہے کہ کسی کمزور اور ضرورت مند مزدور ملازم کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ ہو، رعایت ہو، رعایت۔ یہ تو انسانوں کی رعایت ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین تو ہمیں جانوروں کی رعایت بھی بتاتے ہیں۔ جانور، مویشی، ان کی بھی رعایت رکھنی چاہیے۔ ان پر اتنا بوجھ ڈالنا کہ وہ برداشت نہ کر سکیں، یا اتنا کام لینا کہ وہ برداشت نہ کریں، یا ان کی رعایت کھانے پینے میں نہ رکھنا۔ جیسے کہ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کے باغ میں تشریف لے گئے، تو وہاں پہ ایک اونٹ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے پاس آیا اور درد بھری آوازیں نکالنے لگا، جیسے اس کو کوئی تکلیف ہے وہ اونٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا فلاں کا ہے۔ آپ نے بلایا ہے، بھئی یہ شکایت کر رہے تمہاری کہ تم کام زیادہ لیتے ہو، خوراک کم دیتے ہو، کھانے پینے کی اشیاء کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ اسی حدیث سے علماء کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے
انسانوں کے ساتھ ساری مخلوق کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد بنایا تھا، ساری مخلوق کے لیے، کہ ایک جانور بھی آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر آپ کے پاس آ کر اپنے مالک کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو جس دین اور جس مذہب اور جس شریعت میں جانوروں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے، اسلام ہے، اسی مذہب اور اسی شریعت یعنی ہمارا مذہب، ہمارے دین اسلام میں انسانوں کی بھی بہت زیادہ، انسانوں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن افسوس ہے غیروں کے مذہب کو دیکھا جائے، اسلام تو ایک مکمل مذہب ہے، انسانوں کے بھی حقوق ہیں اور غیروں کے بھی حقوق، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، کافروں کے بھی حقوق ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھیں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، جیسے کہ یہود ہیں، ان کے ہاں ان کے معاشرے میں جانوروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ اگر کتا بلی مر رہا ہو تو وہ اس کو اٹھائیں گے، لیکن لاکھوں جانیں مسلمانوں کی ضائع کر رہے ہیں، بے دردی سے مسلمانوں کو فلسطین میں شہید کر رہے ہیں، انسانوں کے حقوق ایسا لگ رہا ہے وہاں پہ ہے نہیں۔ اس بے دردی سے وہاں فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو، کہ انسان جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کر لے کہ ان کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بات درمیان میں آئی کہ وہ لوگ جو اپنے وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کی بات تو کرنی چاہیے، انسانوں کے حقوق کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو اپنی جانوں کے حقوق تو دکھتے ہیں، اپنے آپ کو تو انسان کہتے ہیں، دوسرے تو ان کی نظروں میں انسان نہیں۔ بہرحال مسلمانوں کو اسلام، ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ملازم ہمارے پاس آیا اور وہ عیسائی ہے اور ہم اس کو رگڑ رہے ہیں، ہم اس پر بوجھ ڈال لیں، اس کو انسانیت سے بدتر اس سے سلوک کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ عیسائی ہے تو کیا مطلب اس پر ظلم کرو، نہیں، وہ انسان ہے، اس کی رعایت رکھو۔ اسی طرح جانور ہے تو اس کی بھی رعایت رکھو۔ تو یہ حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ملازمین کی رعایت رکھتا ہوں، اس لیے بھائی اچھی طبیعت، اچھا انسان وہ ہے جس کی طبیعت میں نرمی ہو، جو اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، رعایت رکھے، رعایت کرے، ان کو رعایت دے، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، ان کو خوش رکھے، یہ اچھے آدمی کی علامت ہے۔ اور جس کے مزاج میں سختی ہو، اپنے ملازمین پر سختی کرتا ہو، تو یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جب کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے، کیونکہ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال یا اس سے کم عمر میں آپ کی خدمت میں آ گئے تھے، آپ کی والدہ نے لا کر دے دیا تھا، اور 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک حضرت انس آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مجھے کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ انس ہی کام کر کے آؤ، اور میں جاتا تھا، اور میں چھوٹا تھا تو راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے، میں وہاں رک جایا کرتا تھا، کھیل دیکھنے لگ جاتا تھا، کم عمر تھے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا اور میں گیا، اور راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں کھیل دیکھنے کے لیے رک گیا، دیر ہو گئی، پیچھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پریشان ہو گئے نا کہ انس گئے تھے ابھی تک آئے نہیں، تو دیکھا کہ انس تو بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں، تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا، اے انس آپ نے وہ کام کر لیا؟ نہ ڈانٹا نہ غصہ کیا، یہ نہیں کہا میرا خادم ہے، میں نے ایک کام بولا تھا کیوں نہیں کیا، میں نہیں رکھوں گا تو میں اپنی خدمت کے لیے چلے جاؤ، نہیں، میں اتنا پوچھا انس وہ آپ نے کام کر لیا؟ نہیں کیا، چلو ابھی کر کے آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، کن کے ساتھ تھا؟ خادمین کے ساتھ، کیونکہ حضرت انس کی جو والدہ تھیں وہ آپ کی خدمت میں لائی تھی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، ایک بیٹا ہے یہ لینے، میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، تو خادم بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا
تو بہرحال خادم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. انس فرماتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، نہیں کہا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں تو ملازم تھا، خدمت کیا کرتا تھا، میں تو آپ کا خادم تھا، تو کبھی بھی آپ نے میرے ساتھ اس طرح کے الفاظ اختیار نہیں کیے، استعمال نہیں کیے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے نا، ہمارا کوئی ملازم ہو، کام میں غلطی ہو جائے، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور یہی ہمارا دین ہے. ہم نے اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنے مذہب کو صرف نماز روزے کا نام سمجھ لیا ہے، بس یہ ہمارا مذہب نہیں. یہ بھی ہمارا مذہب ہے کہ بھائی اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ بھی انسان ہے. غربا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ بھی انسان ہے. جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ بھی انسان ہے. کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ بھی انسان ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، اسلام کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، یہ کسی اور دین میں نہیں. اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اسلام کی دولت، اور اسلام کی دولت جو اللہ نے دی ہے، اللہ اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں صحیح مسلمان بنا دے. اگر ہم صحیح مسلمان بن گئے نا، صحیح مسلمان وہ تھے صحابہ جن کو دیکھ کر لوگ خود ہی ایمان لے آتے تھے. صحابہ کو دیکھ کر لوگ ایمان خود قبول کر لے گئے. یہ لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. وہ خود ہی آپ صحابہ کی زندگی، عملی زندگی اصل ہے. دیکھیں میں 1 گھنٹے کی تقریر کروں، اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا عملی زندگی سے اثر ہوتا ہے، برتاؤ سے، اخلاق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین جو پھیلا ہے، اس کے پھیلنے کی مختلف وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سارے مشرکین مکہ سے آتے تھے مدینہ اور دیکھتے تھے کہ ایسی کیا بات ہے ان کے اندر کہ سب ان کے پاس کھینچے آ رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایسی کیا چیزیں ان لوگوں میں، تو وہ دیکھنے آتے تھے، سروے کرتے تھے. سروے جب وہ مدینہ آتے تھے کہ یہ کچے گھر ہیں، کچے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، لیکن اتنی محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے ہیں. وہاں پہ غریب کے بھی حقوق تھے، وہاں پہ غریب کے بھی حقوق تھے، وہاں پہ کمزوروں کے زیادہ حقوق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ ریاست تھی، وہاں پہ کمزوروں کے زیادہ حقوق تھے، وہاں پہ غریبوں کے زیادہ حقوق تھے، وہاں پہ بیماروں کے زیادہ حقوق تھے، وہاں پہ عورتوں کے زیادہ حقوق تھے. آج لوگ کہتے ہیں نا، آج غیر مسلم کہتے ہیں عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں. جو عورتوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، بیماروں کے حقوق، مریضوں کے حقوق، ملازموں کے حقوق اسلام نے بتایا، وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام میں جو تعلیمات ملتی ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. جب ہم دیکھیں گے اسلام کی تعلیمات کو، پھر پتہ چلے گا نا کہ ہاں بھائی مذہب اسلام میں تو سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے. اگر آج ہم سب عمل کرنے لگ جائیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے اسلام قبول کر لیں. کیونکہ صحابہ عمل کرتے تھے، عملی زندگی دکھاتے تھے، تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے تھے. لوگ ان کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے کہ یہ ہے بھائی عملی. اصل مسلمان یہ ہے، اصل مسلمان یہ ہے. جیسے کتابوں میں واقعی لکھا ہوا ہے، اسلام جب تیزی سے پھیل رہا تھا، خلافت کا زمانہ تھا، خلفاء کا زمانہ تھا، تو غالباً یہ خلافت عثمانی کے دور کا واقعہ ہے کہ یورپ سے ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ سروے کر کے آؤ مسلمانوں کی اندرونی زندگی کیسی ہے، ان کی ترقی کا راز کیا ہے، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. تو وہ یورپ سے آیا ان جگہوں پر، ان ریاستوں میں جہاں پہ اسلامی خلافتیں تھیں، اور آ کر اس نے سروے کیا. تو ایک دکاندار کے پاس گیا کچھ خریدنے کے لیے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. تو دکاندار نے وہ چیز دینے سے اس کو منع کر دیا، مجھ سے نہیں خریدو. کیوں؟ کہہ رہے سامنے والے دکان پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی، وہاں سے لے لو. تو وہ کہنے لگا بھائی میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہیں. تو اس دکاندار نے کہا، جو اس وقت کا مسلمان تھا،
کہ بھائی دیکھو بات سنو، دکان میں نے بھی صبح کھولی تھی، دکان اس نے بھی صبح کھولی تھی، میری دکان پر اب تک اتنا کام ہو گیا ہے، اتنے کسٹمر اور گاہک آ چکے ہیں جس سے میری دن بھر کی آمدنی ہو گئی، کچھ نہ کچھ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے بھائی کی دکان جو سامنے میرا مسلمان بھائی دکان، اس کی دکان پہ کوئی کسٹمر آیا نہیں ہے، کوئی خریدار نہیں آیا، اس کی آمدن ابھی خریداری نہیں ہوئی، تو بیچارے کا روزانہ کا خرچہ بھی نہیں نکلا، تو تم اس سے خریدو۔ یہ چیزیں خریدنے تھوڑی آئے تھے، تو سروے کر رہا تھا۔ اس نے یہ رپورٹ لکھی کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دوسرے کی خیر خواہی ہے، ان کے دلوں میں دوسروں کی ہمدردی ہے۔ اگر یہ ہمدردی ہمارے دلوں میں آ گئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تو پیدا کری تھی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو صرف عبادت گزار نہیں بنایا تھا، بلکہ انسانیت کا ہمدرد بنایا تھا، خیر خواہ۔ کیا حال تھا کہ یہ تو سچے واقعات ہیں نا، کہ جو صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے کہا بھائی میرے یہ 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ کا، کوئی دیتا ہے اپنا گھر کسی کو؟ سوچیں، ابھی کے زمانے کو سوچیں، ابھی اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ ابھی اگر کہیں کا مسلمان پریشان حال آ جائے اور ہم سے کہے بھائی ہم پریشان ہوں، تو ہم اس کی امداد کریں گے؟ 1000 روپے دے دیں گے، 2000 دے دیں گے، 5000 دے دیں گے، لیکن اپنی پراپرٹی کوئی دے گا؟ اپنا کوئی پلاٹ ہو، زمین ہو، گھر ہو، دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ گھر دے دیے، یہ گھر ہے، بیچ میں دیوار لگا دی۔ سچے واقعات ہیں جو کتابوں حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یعنی سنی سنائی باتیں نہیں، پکی مستند باتیں۔ اپنے گھر کی بیچ میں دیوار لگا دی کہ یہ گھر تمہارا، آج سے میرے نام سے ختم۔ وہ گھر پھر انہی کا ہو گیا، انہی کی میراث چلا۔ 2 باغ تھے، کاروبار اپنا کوئی دیتا ہے؟ کوئی پریشان حال مسلمان آ جائے، ہم سے کہیں ہم پریشان ہیں، ہم کہیں ہاں میری 2 دکان ہے، ایک دکان تو لے لے، چلا دیں گے ہم کاروبار اپنا؟ کوئی نہیں دیتا کاروبار۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہمدرد بنایا تھا، وہ واقعی انسان تھے، اور وہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ایسے نہیں بنے کہ لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ کہا بھائی میرے 2 باغ ہیں، آج سے ایک باغ میں تم محنت کرو، اس میں جو آمدنی ہوگی، کھجورے ہیں جو بکیں گی، وہ سب تمہاری ہیں، آج سے یہ باغ تمہارے نام ہے۔ کوئی دیتا ہے اپنا باغ کسی کو؟ تو یہ ہوتا ہے ہمدردی اور خیر خواہی، یہ اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی چاہیے، احساس کریں، ہر ایک کا احساس کریں، اور ہر ایک کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ یار یہ گرمی میں کام کر رہا ہے، اگر میں اس گرمی میں کھڑا ہو جاؤں میرا کیا حال ہوگا؟ بس یہ اب اس کی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھ دیں، یار اس کے بچے بیچارے پریشان ہیں، میرے بچے بھی تو ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، فلسطین کی جو بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، تھوڑی سی دیر کے لیے سوچا کریں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، بیچارے بچے تڑپ رہے ہیں، کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا نا، کوئی فنی ویڈیو تو بند کرنی آ رہی نا وہاں سے، یہ کوئی سٹوریز تو نہیں ہے نا، یہ تو ریئل اور بالکل پکی چیزیں ہیں۔ یہ بیچارے کیسے بچے تڑپ رہے ہیں، بچے بیچارے، کتنے بچے بیچارے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے ماں باپ چلے گئے، کتنے بچے ایسے جن کا پورا خاندان سے اڑا دیا۔ تو ان کی ویڈیو دیکھ کے سوچا کریں کہ یار اللہ نے ہمیں ایسا رکھا ہوا ہے، اور وہاں تو گھر بھی نہیں ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہے، وہ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں، خیموں میں بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ خیموں میں بم گرا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک گولی چل جائے ہم کہتے ہیں بچوں کو گھر کے اندر، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک اللہ نہ کرے گولی چل جائے، ہم بچوں کو پہلی فرصت میں گھر کے اندر کرتے ہیں، وہاں تو گھر کے اندر ہے ہی نہیں، وہ خیموں میں بیچارے۔ تو اس کو کہتے ہیں انسانیت کی ہمدردی تھوڑی سی تو ہونی چاہیے بھائی، اتنے بے حس تو نہیں ہم ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں تو وہاں کے مسلمانوں کا تو یہ ہو رہا تھا، تمہاری روٹیاں ختم نہیں ہو رہی تھی، تمہارے کھانے ختم نہیں ہو رہے تھے، تمہارے گھومنا پھرنا ختم نہیں ہو رہا تھا، تمہاری عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی تھی، تمہاری عید کی تیاری ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے بھائی بہت فکر کی بات ہے، ان کا تصور کیا کریں کہ یار کیا ہو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو اگر انسان وہاں کی دیکھ لے تو میں سچ عرض کرتا ہوں، کھانے کی بھوک لگ رہی ہوگی نا، بھوک اڑ جائے گی، جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، نیند اڑ جائے گی، رات بھر خیال آتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ انسانیت کے ناطے ضروری ہے،
اگر ہم نے ان سے بے فکری کری، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اس لیے بھائی احساس کرنا چاہیے تکلیف کو. مثال ہے، میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں سب کو ہمیشہ، کہ بھائی اگر ایک باپ ہو، اس کے 5 بیٹے ہوں، 4 بیٹے خوش ہوں اور ایک بیٹے پر بہت برے حالات ہوں، بہت برے حالات ہوں. 4 بیٹے کہیں ہم تو مطمئن ہیں، ہمارا کام کاروبار بہترین ہے، تو باپ ان 4 سے خوش ہوگا؟ باپ کیا کہے گا؟ تمہیں خیال نہیں ہے ایک بھائی کا؟ تم 4 آرام سے، وہ ایک پریشان ہے بیچارہ، 4 مل کے اس کی مدد کرو، اس کو نکالو پریشانی سے. نہیں تو میں تمہیں بھی اپنا، ماں کیا کہے گی؟ میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تمہیں. ایک لڑکا مجھے کہنے لگا، امی نے مجھے کہا ہے اس کی تعلیم کا خرچہ اگر تو نے نہیں اٹھایا نا دوسرے بھائی کا، تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، اس لیے میں سارا تعلیم کا خرچہ اس کا میں اٹھا رہا ہوں. تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک باپ یہ سلوک برداشت نہیں کرتا. اللہ ہے، فلسطین کے مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں، شام اور کشمیر اور برما کے مسلمان بھی اللہ کے ہیں، پاکستان اور ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمان بھی اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں. ایک اللہ ہے، جیسے ایک باپ کی 4 اولاد، اسی طرح ایک اللہ کے سب بندے ہیں، سب اللہ کے بندے. اس لیے بھائی احساس کریں، احساس کریں، بے حسی نہ دکھائیں، اللہ پکڑیں گے ہمیں. بالکل بے حسی نہ دکھائیں، فکر مند رہیں، یا اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، یا اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم دعائیں کریں. بس فکر میں نہیں کہ میں کچھ ان کے ساتھ تعاون کر لوں، میں ان کے لیے دعائیں کر لوں، میری دعائیں ان کے حق میں قبول ہو جائیں، ان پر جو مصیبت آئی ہے وہ ٹل جائے.